جناب عظیم مودودی صاحب نے جو ذرا نوازی اس حقیق کے لیے فرمائی، میں شرمندہ مشاہیر شورا اور علماء کرام میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو ایک توفیق ہے کہ بیان میں حریت حسین آج دنیا پر چھایا ہوا۔ آپ کو میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے کسی زبان کے کسی شاعر کے اشعار اتنی بار ایک ساتھ میں پڑھے نہیں جاتے جتنے میر انیس اور مرزا حبیب کے پڑھے جاتے۔ ہمارے حساب کے مطابق ہر روز تقریباً 6 سے 7 ہزار مجالس آزاد اردو کے پوری دنیا میں منعقد ہوتی ہے، جن میں کم از کم ایک شعر اور زیادہ سے زیادہ کئی مرثیے ان شعراء کے پڑھے جاتے ہیں جنہوں نے اپنی مدحت عقیدت کو محمد و آل محمد کے لیے آج دنیا کو یہ نہیں معلوم کہ کون سے شہنشاہ کی تخت نشینی کب ہوئی ہے، لیکن دنیا کو یہ معلوم ہے کہ میر انیس نے اپنا پیغام دیا، جس کا مطلب ہے کہاں ہے، یہ ہے اس گھر کی دین۔ مجھے تو توفیق حاصل ہوئی ہے کہ اہل بیت کے در پر جن مداحین نے اپنی فکر کو سرد کیا ہے ان کو آ کر پہنچاؤں، اور یہ میرے لیے بڑا احساس ہے۔ صحیح فرمایا جناب عظیم مودودی صاحب نے کہ کلن رسائی ادب اور پاکیزہ ترین نمونہ اردو ادب ہے، اس کے ساتھ نہ صرف انصاف بلکہ ایک جسم کی خصومت بڑھتی ہے، جس کا نتیجہ ہوا کہ 1903 میں جو اردو ترقی بورڈ بنا، آج 100 سال بعد اردو تحفظ بورڈ کی ضرورت لاحق ہو رہی ہے۔ اردو کی سب سے پاکیزہ شاعری مرثیات اور رسائی ادب میں ہمارے پاس موجود ہے۔ مرزا حبیب کے ساتھ وہ اگر عالمی ادب کے کسی شاعر کسی بھی دنیا کے ادب کو دیکھ لی، اگر اس میں کوئی ایسا شاعر جس نے سب سے زیادہ اشعار کہے، مرزا حبیب نے 1,22,000 اشعار اس وقت مطبوع میری لائبریری میں ہو۔ مرزا حبیب وہ شاعر ہے جس نے سب سے زیادہ اشعار کہے۔ مرزا حبیب اردو کا وہ شاعر ہے جس نے 1,333 روایات آج سے 150 سال پہلے ملی، جس کو میں 100 اقسام میں تقسیم کر کر اردو رباعی کا شجرہ بنایا۔ مرزا حبیب وہ شاعر ہے جس نے سب سے زیادہ اردو مراسم لکھے، ان کے مراسم کی تعداد 600 کے قریب ہے۔ مرزا حبیب وہ شاعر ہے جس نے صنعت غیر منقوط میں پورا ایک دیوان۔ مرزا حبیب وہ شاعر ہے جس نے سب سے زیادہ اردو میں الفاظ استعمال کیے۔ اس شاعر کے حسب پر، نسب پر، کسب پر، مذہب پر، فن پر، اس کی شخصیت کو اساسینیٹ کرنے کے لیے دہشت گردی، میں اس کو تنقید نہیں کرتا، میں اس کو ادبی دہشت گردی کرتا کہ کوئی اس طرح سے 65 سال ریاست کرے اور صرف محمد و آل محمد کے لیے اور انسانیت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، اس کے ساتھ یہ حساب کیا جائے کہ موازنہ 17
مرزا ربیع کی صاحب کی کتاب روایات تقریباً 1-2 ماہ میں آپ کے کبھی خدمت میں پیش کی جائے گی. اس کے علاوہ مرزا ربیع کے پورے مقاصد 7 جلدوں میں اس پر بھی کیونکہ مہم تدریسان یہ ہے کہ یونیورسٹیوں کی تصحیح ہو تاکہ ایک مرتبہ یہ جدید ٹیکنالوجی کے لحاظ سے کتابی شکل کے لحاظ سے ڈیجیٹل چیزوں کے لحاظ سے ہمارا یہ احساس جو ادب کا اثاثہ ہے جو ایک کلچر کا اثاثہ ہے آپ کے اردو ورزیوں کو شیلا تیرا یا دوسرے زبان کی افراد سے چھوڑ کر یہ آپ میں نے کام کیا ہے دوسرے شریف پر اور میں یہ بتایا ہے کہ یہ جو قصیدہ معجزہ ہے عربی کا پورا قصیدہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. آپ کے دل پر وہ اثر نہ ہوگا جب میں صرف ایک حصہ پڑھوں گا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد یہ ہے زبان کا پورا قصیدہ اپنی غربت کے لحاظ سے اپنی جگہ لیکن آپ کی زبان کا اثر اپنی جگہ وہ نوع جو اردو میں جو یہاں کی محلی زبان میں پڑھا جاتا ہے اس کی تاثیر اس کا اثر اس چیز کی حفاظت اور اس چیز کی تشریح بہت ضروری ہے. آگے بڑھاتے ہوئے میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں ذکر ہوا کیونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے ذکر ہوا گرو کماری کا کہ بات یہ ہے عدالت میں خواتین نے بھی بڑھ کر بہت حصہ لیا ہے. آپ نے قصیدے میں تربیہ کی سنا آپ نے بہت خوبصورت اشعار ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ صاحب سے سنے. میں حفیظ صاحب تبھی ادنا شاعر ہے مگر والے ہوں یہ میرا گمان نہیں ہے لیکن کیونکہ ذکر آیا گرو کماری کا تو کچھ ساتھی نامے کے روح کے شعر پیش کر اپنے اشعار پیش کروں گا. یہ اس وجہ سے کہ روح کا ذکر آ گیا کہ بادرے الفت زہرا کی طلبگار ہوں میں پی چکی جو کئی ساتر ہوئی میں خار ہوں میں دو خطابار ہوں تیری نہ گناہگار ہوں میں بر ازل سے اسی بادے کی پرستار ہوں میں میرے تیری نہ گناہوں کی دوا دے ساقی آج زہرا کی رضا ہو کے پورا اماموں نے دیا وہ بلا پیتے رہی ہے جسے پاسمان نے خدا نشہ جس میں کا صدا حضرت موسیٰ کو رہا جس کو پیتے رہے داؤد و مسیح ہو یا کیا جس کے عاشق کے زمانے میں دل کر والے جس کی پیتے رہے دنیا شریعت وہ بلا جس کو محمد سے پیغمبر نے دیا وہ بلا جسے غصہ کیے کوثر نے دیا وہی وعدہ جسے شبیر و شفر نے کیا وہ پلانے جسے سلمان و ابا نے کیا جس کو محبوب شہر جن و بشر رکھتے تھے جس پہ جبریل بھی لرزائے وہ ملا ہو جو حقیقت میں حقیقت سبحان اللہ داخلہ سے مجھے پہنچا ہے قدرت کی شراب آمدہ پنج کرے پاک کی الفت کی شراب مان سوا اس کے جو ہے اس سے سروکار نہیں اور بادام کسی عنوان مجھے درکار نہیں جس میں شامل رہی بھگوان کی رحمت و بلا لیکن جس بات سے اسلام کی رنگت کو بلا
جس کے پینے کی ہے قرآن میں ہدایت وہ پلا، شہیدان محبت وہ پلا، رام پلا جب کے میدان کا جی چھوٹتا ہے ایک انگائیاں آتی ہے بدل چھوٹا ذکر حسین عشق محمد و آل محمد پھر قوم پاک کی یہ حریت، یہ ہدایت، یہ روشنی ہر مذہب کے لوگ جب روشن مینار کو دیکھتے ہیں تو راستوں منور دیکھتے ہیں تو راستے پر گامزن حسین اور ہند کا سنبند وہ کتابچہ میں نے اپنی کائنات نظر میں رکھا تو یہ ہمارا دلی تعلق اس میں تبدیل ماضا ہو گیا کیونکہ اربعین کا زمانہ ہے اور اتفاق سے میں تمام سلام سن رہا تھا. بات یہ ہے کہ مولانا شبیر زینب تو تاریخ سلام سنانے سے پہلے آپ لوگوں کی اجازت سے 6 مصرے میں سناتا ہوں تاکہ کسی طریقے سے مجلس سے شبیر کا ذکر ہو جائے. امیر شاہ باقی ہے ناز جاگی باقی، امیر شاہ باقی ہے ناز جاگی باقی ہے، مگر زینب کی مرتبہ کبھی سے شبیر باقی. لیکن کچھ شعر ہوتے ہیں تو ہم ان کے اساتذہ شعرا کے بعد پڑھنا اسی کے انسانیت کی اور اٹکیا بتا کہ قرآن و اہل بیت کے جو ہم سفر نہیں، قرآن و اہل بیت کے جو ہم سفر نہیں، ایمان کے راستے کی انہیں کچھ خبر نہیں. قرآن و اہل بیت کے جو ہم سفر نہیں، ایمان کے راستے کی انہیں کچھ خبر نہیں، اور اسرار کائنات میں جس کا گزر نہیں، اسرار
جانور نہیں. اس نے کہا بلا تو انسان کر نہیں. اور کیا ہے کہ یہاں بھائی یہاں اس طرح کے شوق کی بے چینیاں نہ پوچھ. اس وقت میں یہ کہا یہاں اس طرح کے شوق کی بے چینیاں نہ پوچھ. اس وقت میں نہ آئے جو شوری دفتر نہیں. اس وقت میں نہ آئے جو شوری دفتر نہیں. اس وقت میں نہ آئے جو شوری دفتر نہیں. اور کیا ہے کہ گل کر دیا شب عاشور گل کر دیا شراب کے بڑھ جانے روشنی. گل کر دیا شراب کے بڑھ جانے روشنی. کیا کام ان کا منہ سے جو جلوہ کر کیا کام ان کا منہ سے جو جلوہ کر نہیں. اور امام کی شہادت سے کہ ڈوبا ہے اصل تن کو کیا آپ کا دے. ڈوبا ہے اصل تن کو کیا آپ کا دے. یہ ایسی رات آئی ہے جس کی سہر ڈوبا ہے اصل تن. ڈوبا ہے اصل تن کو کیا آپ کا دے. یہ ایسی رات آئی ہے جس کی سہر نہیں. اور غربت خلیل کی رہی باقی حسین سے. غربت خلیل کی رہی باقی حسین سے. اور ذبح عظیم دوسرا کوئی بشر. ذبح عظیم دوسرا کوئی بشر. غربت خلیل کی رہی باقی حسین سے. ذبح عظیم دوسرا کوئی بشر نہیں. اور بے اختیار یا علی کہتے یوں لگا. بے اختیار یا علی کہتے یوں لگا. یہ اختیار شوق کبھی بے سمجھ. بے اختیار یا علی کہتے یوں لگا. یہ اختیار شوق کبھی بے سمجھ نہیں. کہ جس کربلا مدینہ نجف تو سو سامرا انسانیت کی اور کوئی غرض جس کربلا مدینہ نجف تو سو سامرا انسانیت کی اور کوئی غرض نہیں. اور کوئی تھوڑا سا تصور کر کے مسئلے میں اور ایک غرض کریں گے کہ ہم کو کرن کے جس پہ 72 چراغ انسان